رزق کی تنگی کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، کب واقع ہوتی ہے، کیوں واقع ہوتی ہے؟ تو اس معاملے میں ہر دوسرا آدمی پریشان ہے، کہتا ہے جی میرے حالات بہت تنگ دست ہیں، حالات بہت پریشان کن ہیں، رزق کے معاملے میں پریشان ہوں۔ لیکن ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے، کبھی ہم سوچتے نہیں کہ رزق کس کے پاس ہے اور اس کے اسباب ہم نے کیا اختیار کرنی ہیں۔ تو آئیے ہم اس بارے میں تھوڑی سی معلومات شیئر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، رزق اللہ کے پاس ہے، وہی رازق ہے اور وہی ذات رزق دینے والی ہے۔ ہم دنیاوی اسباب کے اعتبار سے تو مشکل ترین اسباب اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف ہماری یہ کہ اپنی نظر کو اسباب سے ہٹا کر مسبب الاسباب تک لے جائیں اور اس سے یہ ساری امیدیں اور رزق کی توقعات اس سے رکھیں، یہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے کوئی تدبیر بتائیں، کوئی دعا بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ ان یوسع علی رزق، ان یوسع علی رزقی، کہ میرا رزق مجھ پر وسیع ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا کہ اتنی 100 تسبیح یہ کرو وہ کرو، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ادم علی الطہارہ، بس اپنی طہارت کو لازم پکڑ لے، ہر وقت طہارت کے ساتھ باوضو رہا کر، دیکھ پھر تیرے رزق میں کیسے وسعتیں آتی۔ ہم ہیں کہ اسباب میں تو ہم جتنا مشکل ترین ہو، کوئی کہے نا الٹا لٹک جاؤ، لٹکنے کے لیے تیار ہے، لیکن اتنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنے آسان تدابیر بتائی ہیں، فارمولے بتائے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو چند ایک وہ اسباب ہیں جو عام طور پہ معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 1، صبح کی نیند، کہ عام طور پہ لوگ کیا ہے، رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر تک پڑے رہتے ہیں، فرمایا یہ رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے۔ بلکہ صبح تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، او میرے بندو مانگو مجھ سے، کوئی سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ سستی کاہلی کی وجہ سے پڑے ہیں، اٹھے ہی نہیں، مانگنے کے لیے تیار نہیں، پھر کہتے ہیں جی شکوے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حالات بہت تنگ ہیں۔ وہ بھائی مانگو، اٹھو، اس مالک سے مانگو جس کے دربار میں جتنا مانگو گے اتنی وسعتیں نظر آئیں گی، اسی قدر رزق تمہارا بڑھا دیا جائے گا۔ نمبر 2، نماز میں کمی اور سستی کا شکار ہو جانا، کہ یہ چیز بھی انسان کے رزق کی برکت کو ختم کر دیتی ہے، کہ انسان نماز میں سستی کاہلی کا شکار ہو، پیچھے رہتا رہے، بھلے کوئی مادی اعتبار سے اس کے پاس 2-4 روپے آ بھی جائیں گے لیکن اس رزق میں برکت نہیں ہوگی، یہ اس کے لیے خوشیاں نہیں لائے گا۔ ایک مومن، اس کی شایان شان یہ ہے کہ وہ اپنے رزق کے معاملے میں اپنے رب پہ چھوڑتا ہے، وہیں سے لیتے ہے، وہیں سے برکت طلب کرتا ہے، اسی کے حکموں کے اطاعت میں اپنے رزق کے اندر برکت کا خیر خواہ رہتا ہے۔ اور نمبر 3، خیانت، یہ چیز بھی انسان امانت میں خیانت کرے، لت گت کرنا، معاملات میں گڑبڑ کر دینا، یہ چیز بھی انسان کے لیے رزق میں بے برکتی کا باعث بنتی ہے، رزق سے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آئندہ سے انشاءاللہ ان اسباب کو اپنائیں گے، اللہ رب العزت ہی سے رزق کی تمام تر توقعات لگائیں گے، تو انشاءاللہ دیکھیں ہمارے گھرانے کیسے خوشحال ہوتے ہیں۔